السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی تیمیم کیس نمبر 43۔ عشوہ کو کڈنیپ ہوئے 2 سے 3 دن ہونے کو تھے، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ آنے تو بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ باران خود ساری کوشش کر چکا تھا، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں پتہ چل پایا تھا۔ روہیل بھی اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا، مگر ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ عشوہ کو قدرت کاظمی نے کڈنیپ کروایا تھا۔ اس وقت وہ معصوم سی بچی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی گئی تھی۔ تکلیف اور خوف سے وہ معصوم بچی رو رہی تھی، اور ایک آدمی قدرت کاظمی کے حکم پر اس کی ویڈیو بنا رہا تھا تاکہ وہ یہ ویڈیو رئیس کو بھیج سکے۔ قدرت کاظمی یہ سب کچھ اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ رئیس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے اپنے باس اور ڈیمن کو اس بارے میں کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی تھی، کیونکہ وہ اپنا بدلہ اپنے طریقے سے لینا چاہتا تھا۔ رئیس جب ٹورنٹو سے واپس آیا تو اس نے عشوہ کو غائب پایا۔ پوچھنے پر آنے نے روتے ہوئے سے پوری بات بتا دی۔ بس پھر کیا تھا؟ رئیس نڈھال سا وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ عشوہ کو اس کے کسی دشمن نے ہی کڈنیپ کیا ہوگا، لیکن کس نے؟ بخت اس کے سامنے شرمندہ سا کھڑا تھا، لیکن رئیس نے اسے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ اسے پہلے سے ہی خبر تھی کہ ایک نہ ایک دن ایسا تو ہوگا ہی، اور بالآخر وہی ہوا۔ مجھے معاف کر دیں رئیس، میں عشوہ کی حفاظت کرنے میں ناکام ٹھہرا۔ بخت انتہائی شرمندہ تھا۔ رئیس نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں عشوہ کو ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہہ کر رئیس وہاں سے نکل گیا۔ بخت نے دیکھا تھا، ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ رونا چاہتا تھا، لیکن اس نے بخت کے سامنے رونے سے خود کو باز رکھا ہوا تھا۔ بخت جہاں کے دل میں ایک درد سا اٹھا، کاش کہ وہ عشوہ کی حفاظت کر پاتا۔ وہ رئیس کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے بہت عزیز تھا۔ وہ دوبارہ سے رامز کے ساتھ مل کر عشوہ کو ڈھونڈنے لگ گیا تھا۔ رئیس نے بھی اپنا ہر ذرائع آزمایا۔ اس کے آدمیوں نے عشوہ کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اور پھر ایک دن رئیس کو ایک ان نون نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی، اور جب رئیس نے وہ ویڈیو دیکھی، اسے لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کی معصوم سی بیٹی رسیوں سے جکڑی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ اپنے ابی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ رئیس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب جس نے بھی کیا تھا، وہ اسے اب چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اسے ایک میسج موصول ہوا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی بیٹی کو یوں تکلیف سے روتے ہوئے دیکھ کر، اور ساتھ میں ہنسنے والی ایموجیز بھی بھیجی تھی۔ کون ہو تم؟ اور تم جو کوئی بھی ہو، سامنے آ کر بات کرو مجھ سے، پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ یوں بزدلوں کی طرح ایک معصوم بچی کو کیوں ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہو؟ کیا تم اپنی بیٹی کو چھڑوانا چاہتے ہو؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ اور تم کون ہو؟ وہ بھی بتا دوں گا، بلکہ سب کچھ بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ میں جو بھی کہوں گا وہ تم وہی کرو گے۔ وہ کیا؟ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچو، وہ بھی اکیلے۔ کسی کو بھی اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اپنے ساتھیوں کو اور نہ ہی کسی اور کو۔ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی چالاکی کی یا پھر ہوشیاری کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں تمہاری بیٹی کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اگر بیٹی کی جان بچانا چاہتے ہو تو ویسا ہی کرو جیسا میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ پتہ بتاؤ۔ دوسری طرف سے ایک جگہ کا پتہ سینڈ کیا گیا، اور ساتھ ہی میں اسے خبردار بھی کیا گیا کہ خبردار، جو اس نے کسی کو بھی اس بارے میں بتانے کی کوشش کی یا پھر کوئی بھی چالاکی کی تو وہ اس کی بیٹی کو جان سے مار ڈالے گا۔ رئیس نے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کو خفیہ رکھے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اسے نہ بخت کو اس کے بارے میں بتایا اور نہ ہی رامز کو۔ یہ دونوں اس کے وفادار بندے تھے، لیکن پھر بھی عشوہ کی خاطر اس نے یہ رسک لینا ضروری سمجھا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے بخت جہاں کو اپنے پیاس بٹھا کر ایک نصیحت کی تھی کہ چاہے وہ زندہ رہے یا نہ رہے، وہ ہمیشہ آنے، عشوہ اور اپنے گینگ کا خیال رکھے گا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ بخت نے جواب میں کہا تھا، جس پر رئیس ہولے سے مسکرایا۔ اوپر سے تو کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے اپنی وصیت سے تمہیں آگاہ کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد اور گینگ کے تم اکلوتے مالک اور باس ہوگے، سمجھ گئے؟ تم پھر سے شروع ہو گئے۔ کیا یار، ہر وقت مارنے اور مرنے کی باتیں پڑی رہتی ہیں تمہیں؟ لیکن جواب میں رئیس نے اسے سینے سے بھینچ دیا تھا، جس پر بخت جہاں ساکت ہوا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو کیا رئیس؟ اس نے رئیس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، بس ایسے ہی،
वो मुस्कुरा कर बात टाल गया। और फिर वही हुआ। दूसरी सुबह वो घर से गायब था, जिस पर बकजहाँ के साथ आने रामेश और पूरा गैंग परेशान हो गया था, क्योंकि ना तो वो किसी की कॉल उठा रहा था और ना ही इसकी लोकेशन का पता चल रहा था। वो अपनी मौजूदगी के हर रास्ते को मिटा चुका था। रोहेल को ना जाने क्यों अपने बाप पर शक महसूस हो रहा था कि हो ना हो उश्वा ने अगवा के पीछे इसके बाप का भी हाथ हो सकता है। इसलिए वो अपने बाप के आगे पीछे घूम रहा था और उसका हर काम कर रहा था। और जहाँ तक इससे हो रहा था वो आदमियों से भी मालूमात इकट्ठी कर रहा था। अभी तक उसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन आज कुदरत काज़मी ने उसे खास तौर पर वेयर हाउस बुलवाया था, क्योंकि उसे कोई खास चीज़ दिखानी थी। और रोहेल को तो तजस्सुस ने आ घेरा था कि ना जाने वो क्या चीज़ होगी। वो वेयर हाउस के लिए रवाना हो गया। रईस कुदरत काज़मी के बताए हुए पते पर पहुंच चुका था। ये एक पुराना वेयर हाउस था। रईस ने एहतियातन अपने साथ एक अदद पिस्टल रख लिया था, ताकि अगर कुछ बुरा हुआ तो वो अपना दिफा कर सके। लेकिन जब वो इस वेयर हाउस में पहुंचा तो उसे चारों तरफ से मुसल्लह आदमियों ने घेर लिया और उस पर गन्ने तान दी। रईस ने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठाए थे। चलो, दोनों हाथ पीछे को ले जाकर सर के पीछे बांध और घुटनों के बल बैठ जाओ, एक आदमी ने रईस के पास आकर कहा, जिस पर रईस ने ऐसा ही किया। कहाँ है तुम्हारा बॉस? मुझे उससे मिलना है, रईस ने कहा, जिस पर उस आदमी ने दरवाजे की तरफ देखा। बॉस बस आते ही होंगे, सब्र रखो बूढ़े। रईस ये सुनकर दांत पीस कर रह गया। अगर वो इस वक्त मजबूर न होता तो इस आदमी की जबान गद्दी से खींच लेता। तभी उसे आहट महसूस हुई। रईस के साथ बाकी सब भी उसकी तरफ देखने लगे। अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देखते रईस चौंक गया। कुदरत काज़मी, तुम? कुदरत काज़मी रईस को देखकर हंस दिया। तो बिलाखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया, रईस उर्फ आम बिग बॉस। कुदरत काज़मी चलता हुआ रईस के सामने रखी कुर्सी पर टांग रखे बैठ गया। रईस जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ था, कुदरत काज़मी को सामने देखते ही वो तैश में आता उठ खड़ा हुआ था। तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा था? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को अगवा करने की? मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगा। इससे पहले कि रईस कुदरत पर हमला करता, सभी मुसल्लह आदमियों ने इस पर अपनी बंदूकें तान दी। कुदरत काज़मी हंसते हुए बोला, मुझे पहले मारने से पहले ये तो सोच दो कि तुम्हारी वो मुंह बोली बेटी मेरे कब्जे में है। अगर तुमने मुझे एक खरोच भी पहुंचाई तो मेरे आदमी इसकी खोपड़ी उड़ा देंगे। ये सुनकर रईस का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। वो बहुत मजबूर था। अगर उश्वा उसकी कैद में ना होती तो वो यकीनन उसे जान से मार डालता। चलो, अब आप इस घुटनों के बल बैठ जाओ, कुदरत ने उसे हुक्म दिया, जिस पर अमल करता रईस इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। और रईस को ये अपने सामने घुटनों के बल बैठे देखकर कुदरत काज़मी ने मज़े से कह कहा लगाया, यकीन नहीं होता कि दुनिया का एक नामवर बिग बॉस रईस मेरे सामने इस वक्त घुटनों के बल बैठा है। क्या यार, इतने बड़े गैंगस्टर और एक पराई मुंह बोली बेटी की वजह से तुम अपना सर मेरे सामने झुका रहे हो? कुदरत काज़मी इसका मजाक उड़ाते हुए बोला। मैं सर झुका नहीं रहा नामुराद, रईस तैश में आकर बोला। रईस का सिर्फ एक वाहिद लाशरीक साथ के आगे ही झुकता है। तुम्हारी हैसियत तो मेरे सामने एक मच्छर की सी है। ये सुनकर कुदरत काज़मी को गुस्सा ही आ गया था, जिस पर उसने रईस को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। रईस के गुस्से का ग्राफ बढ़ चुका था। इससे पहले कि वो सच में कुदरत काज़मी को जान से मार डालता, तभी वहाँ रोहेल मुस्कुराता हुआ दाखिल हुआ। हाय डैड, मैं आ गया। वो मुस्कुराते हुए अपने बाप को देखकर ये कहता उसके पास आया। आओ आओ बरखुरदार, मैं बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़ डैड? रोहेल खुश होकर बोला। हाँ, आओ देखो तुम भी। कुदरत काज़मी ने अपने सामने बैठे रईस की तरफ इशारा किया। और बस यही वो लम्हा था जब रोहेल की निगाहें रईस की तरफ उठी और उसकी मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई। हाँ, उसने नासमझी से अपने बाप को देखा था। ये क्या है डैड? सरप्राइज़ है और क्या? मैं समझा नहीं, इसमें ऐसा क्या सरप्राइज़ है डैड? कुदरत काज़मी हंस दिया। क्या तुम इसे जानते हो? वो रईस की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा। ये सुनता रोहेल रईस को देखने लगा। रईस ने रोहेल को देखकर फ़ौरन से सर नफ़ी में हिलाकर उसे इशारा दिया कि वो कहे कि वो इसे नहीं जानता। रोहेल के चेहरे पर घबराहट के आसार वाज़े हुए। वो थूक निकलते हुए बोला, ना नहीं तो डैड, मैं भला उसे कैसे जानूंगा? वैसे ये हैं कौन? इसका सवाल सुनकर कुदरत काज़मी ने कहकहा लगाया। क्या सच में तुम इसे नहीं जानते? नहीं डैड। रोहेल की आवाज़ में कपकपाहट वाज़े हो रही थी। खौफ से इसकी टांगें और हाथ कांपने लग गए थे, क्योंकि वो अपने बाप से डरता था।
قدرت کاظمی ہنستے ہوئے ایک دم خاموش ہوا، پھر اپنا چہرہ پاس کھڑے روہیل کی طرف کرتے سرد لہجے میں بولا، تو تم اسے نہیں جانتے ہاں؟ نہیں ڈیڈ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر قدرت کاظمی نے اپنے کور سے چند تصویریں نکالیں اور وہ روہیل کی طرف بڑھائیں۔ انہیں دیکھنا ذرا۔ جی ڈیڈ۔ روہیل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویریں لی اور جوں وہ تصویریں دیکھتا گیا خوف سے اس کا حال برا ہوتا گیا۔ وہ ساری تصویریں وہ تھیں جہاں جہاں پر اس نے باران جہانگیر، رامز، مطیبہ جمال اور پھر رئیس کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، یعنی کہ اس کا باپ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ باس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی غدار ہے، لیکن میں حیران تھا کہ آخر وہ کون ہوگا۔ پھر باس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، لیکن سچ پوچھو تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم میرے بیٹے ایسا بھی کر سکتے ہو، لیکن یہی سچ تھا جب سرفراز نے مجھے تمہارے بارے میں پوری ڈیٹیل نکال کر دی۔ میں تو حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں غوطے کھانے لگا تھا۔ میں بھی تو کہوں کہ آخر احمد اسٹار نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر کیسے لیا؟ تو یہ تھی اس ڈیل کے پیچھے کی کہانی۔ ویسے کہنا پڑے گا دم تو ہے تم میں۔ قدرت کاظمی نے روہیل کو اپنی سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں سے دیکھا۔ روہیل کو لگا کہ آج اس کی موت یقینی ہے۔ اس کے ہاتھوں سے وہ تصویریں چھوٹ کر نیچے جا گری۔ اس نے خوف سے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر ڈر کر وہ الٹے قدموں پیچھے کو ہونے لگا۔ خوف سے روہیل کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو روہیل کاظمی کہ میں تمہیں اتنا جانتا ہوں کہ جتنا تم خود کو بھی نہیں جانتے۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تم مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ قدرت کاظمی اٹھ کھڑا ہوا اور اب وہ قدم قدم چلتا روہیل کے پاس آنے لگا۔ تم نے کیا سوچ لیا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دو گے اور میں ان سب سے لا علم رہو گیا؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ تم مجھے دھوکہ دے گے، مجھ سے غداری کرو گے اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی؟ ڈیڈ آئی ایم سوری۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ پیچھے ہوتا ہوتا دیوار سے جا لگا۔ قدرت کاظمی اس کے پاس آیا، اسے کالر سے پکڑ کے اس کے چہرے پر پے در پہ تھپڑ مارنا شروع ہو گیا۔ تم نے ہمت بھی کیسے کی مجھ سے ٹکر لینے کی؟ قدرت کاظمی ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تم بھی بالکل اپنے بڑے بھائی کی طرح نکلے نا، غدار۔ آخر تم دونوں مجھ پر کیوں نہیں گئے؟ تم دونوں کی رگوں میں تو میرا خون بہتا ہے نا، تو پھر مجھ پر کیوں نہیں گئے؟ وہ اس کے کالر سے پکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے ایک کے بعد ایک مکہ اسے مارتا پاگلوں کی طرح چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ روہیل کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ مار کھا کھا کر روہیل نڈھال ہو چکا تھا، لیکن قدرت تا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شاید آج وہ اسے جان سے ہی مار دینا چاہتا تھا۔ رئیس کی اب بس ہوئی، اب وہ روہیل کو یوں پٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چھوڑو اسے، وحشی درندے کہیں گے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ کھڑا ہوتا قدرت کی طرف بھاگا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ایک کے بعد ایک مکہ مارتے ہوئے بولا، تم باپ ہو کہ درندے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ رئیس کے ہاتھ کا ایک مکہ کھاتے ہی قدرت کاظمی کا سر چکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ رئیس اسے واقعی جان سے مار ڈالتا، قدرت کے آدمی فوراً حرکت میں آئے اور بکھرے ہوئے رئیس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ قدرت کاظمی اپنی ناک سے بہنے والے خون کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہو کر اپنے آدمیوں سے بولا، اس بوڑھے کو اتنا مارو کہ یہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اور بس پھر اس کے آدمی رئیس پر ٹوٹ پڑے۔ زخموں سے نڈھال روہیل بے بسی اور لاچارگی سے اپنے محسن اور شفیق سے انسان کو یوں پٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کیسی بے بسی تھی، آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ رئیس وہ پہلا انسان تھا جس نے اسے گلے سے لگا کر ایک باپ کا لمس کیا ہوتا ہے اس احساس سے اسے محسوس کروایا تھا۔ اس کے آنسو کے بہنے کی رفتار میں شدت آ گئی تھی جب اس نے رئیس کو لہو لہان ہوتے دیکھا۔ رئیس بے سود زمین پر جا گرا اور اب وہ روہیل کو دیکھ رہا تھا۔ بس کر دیں ڈیڈ، بس کر دیں، روہیل چلا کر بولا۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ مت بھولیں کہ ظلم کی رات بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور ایک دن آپ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ قدرت نے حیران ہو کر اپنے اس بے زبان بیٹے کو دیکھا جو اس کے سامنے اونچی آواز تو کیا، اس کے سامنے کبھی سر اٹھا کر بات تک کرنے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ہچکچاتا تھا، لیکن آج وہ رئیس کے لیے اس کے سامنے اونچی آواز میں چلا کر اسے یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ قدرت کاظمی ہنسا، پھر وہ زمین پر پڑے لہو لہان رئیس کو دیکھتے ہوئے بولا، بڑا بیٹا تو بڑا بیٹا، تم نے میرے چھوٹے بیٹے کو بھی اپنا بنا لیا۔ آخر تم ایسا کرتے کیا ہے کہ لوگ تمہارے پاس کھینچے چلے آتے؟
اور تو اور وہ تمہارے لیے اپنی جان تک دینے اور لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آخر تم کیسے گینگسٹر ہو؟ کیا سچ میں تم جیسے خطرناک گینگسٹر کے اندر ایک باپ کی شفقت موجود ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب گینگسٹر کی دنیا میں تمہارا ایک نام تھا۔ تم ایک بے رحم انسان تھے، لوگ تمہارے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ پھر یہ سب کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ تم ہر کسی میں خوف کی ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو قدرت قاسمی۔ ہر انسان تمہاری طرح ابلیس نہیں ہوتا۔ رئیس نفرت سے اسے دیکھ کر بولا، جس پر قدرت نے کہا لگایا، ویسے یہ تو بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹوں کو ایسا کیا کیا ہے کہ وہ تمہارے اتنے وفادار بن گئے کہ ایک تو اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ اور غداری کر رہا ہے اور دوسرا تو میرے مقابلے میں ہی آ کھڑا ہوا؟ بتاؤ ذرا۔ رئیس نے نفرت سے اسے دیکھا لیکن جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب قدرت دیوار کے ساتھ زخموں سے چور نڈھال سے بیٹھے روہیل کو دیکھتے ہوئے بولا، اور تم بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح غدار ہی نکلے، غدار اور نمک ہلا۔ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی ہمت بھی کیسے کی؟ یہ سن کر روہیل زخمی سا مسکرایا۔ دھوکہ؟ آپ کس دھوکے کی بات کر رہے ہیں ڈیل؟ دھوکہ دینا تو آپ کی فطرت ہے اور شاید یہ ہمیں آپ سے وراثت میں ملا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا آپ کے بارے میں؟ دھوکہ تو آپ نے دیا ہے، بلکہ نہیں، دھوکے میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا، وہ بھی اتنے سالوں تک۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں۔ دھوکہ دینا تو آپ کی فطرت ہے ڈیڈ۔ آپ نے مجھے اس حقیقت سے لا علم رکھا کہ میں آپ کی ناجائز اولاد ہوں، ایک گناہ کی پیداوار ہوں میں۔ آپ ایک دھوکے باز اور مکار انسان ہیں۔ آپ کی فطرت ایک بچھو کی سی ہے جو اپنے محسن کو بھی ڈنگ مارنا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے روہیل کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آپ نے تو اس مہربان عورت کو بھی نہیں چھوڑا جس نے آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے گھر کا مالک اور ایک کامیاب بزنس مین بنا دیا۔ آپ نے تو اسے بھی قتل کر دیا تھا۔ دولت پانے کی ہوس میں آپ نے تو اپنے سسر، اپنے معصوم بیوی اور بیٹے تک کو مار ڈالا۔ کیا میں یہ سب نہیں جانتا؟ قدرت قاسمی حیران نگاہوں سے اپنے اس بیٹے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے ہمیشہ گونگا بنا رہتا تھا۔ کیا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے؟ قدرت قاسمی ہنس دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ پھر تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ جان سے مار ڈالنا چاہیے، کیونکہ تم میرے لیے خطرہ بن جاؤ گے، اور ویسے بھی مجھے ایسی نافرمان اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے جو میرے لیے خطرہ بن جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی رہوں۔ ہاں، مار دے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو مروایا تھا۔ قدرت قاسمی یہ سن کر ہنس دیا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں جانتے؟ روہیل نے یہ سن کر چونک کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ہاں، صحیح کہا میں نے، اسے مارنے کے لیے اس رئیس کو بھیجا تھا، لیکن صد افسوس کہ اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا اور اسے مارنے کی بجائے زندہ رکھا۔ اور سب سے حیران بات بتاؤں کہ تمہارا وہ بڑا بھائی بخت جہاں، جس کے لیے تم اپنے آنسو بہا رہے ہو، وہ مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے والا باران جہانگیر ہی اصل میں بخت جہاں ہے۔ کیا؟ بیجے؟ مطلب باران جہانگیر ہی میرا بڑا بھائی ہے؟ ہاں، بیجے، بخت جہاں۔ روہیل نے بے یقینی سے پہلے اپنے باپ اور پھر رئیس کو دیکھا، جس پر رئیس نے ہولے سے سر اسپات میں ہلایا۔ روہیل کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ باران جہانگیر ہی اس کا بڑا بھائی ہے، لیکن سچ یہ بھی تھا کہ یہ جان کر اس کا کہ باران ہی بھائی ہے اس کا، بہت اسے خوشی ہو رہی تھی۔ تو اب جب کہ تم لوگوں کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے اور تم دونوں میرے بہت بڑے دشمن اور میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو، تو کیوں نہ تم دونوں کو میں اپنے راستے سے ہٹا دوں؟ روہیل نے رئیس کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کو۔ قدرت قاسمی رئیس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے سب سے پہلے شکار ہوگے کیونکہ تم نے مجھ سے غداری کی اور مجھے دھوکہ دیا۔ اس کی سزا صرف موت ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو تم مجھے سزا دینا چاہو میں تیار ہوں، لیکن بدلے میں تم میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ ان سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے ماں باپ کو تو تم نے مار ڈالا، اس معصوم بچی کو چھوڑ دو، رحم کرو اس پر۔ رئیس کی بات سن کر قدرت نے کہا لگایا، تم سچ میں بہت بدل گئے ہو رئیس، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی پر بھی رحم کرنا چاہوں گا۔ اگر میں نے کسی پر رحم دکھایا تو پھر کوئی مجھ پر رحم نہیں کرے گا، اور یہی میرا اصول ہے۔ میں تم سب کو باری باری مار دوں گا، اور اس لڑکی کو بھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ قدرت قاسمی یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں، یاد آیا، مطیبہ جمال، عاتقہ جمال کی بیٹی۔ تم لوگ جانتے ہو
اس کی ماں کو بھی میں نے ہی مارا تھا اور اس کی بیٹی اس قتل کی چشمدید گواہ ہے، اور اب اس کی باری ہے۔ مطیبہ کا سن کر روہیل نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم؟ جانتا ہوں میں کہ وہ تمہاری دوست ہے، اور اس سے پٹ کر یہ کہ وہ لڑکی بچپن میں تمہارے بڑے بھائی کی منگیتر تھی۔ ہم نے اسے مارنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر بار تمہارے اس بھائی نے بچا لیا، لیکن اس بار تم سب لوگ مرو گے۔ روہیل نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ ویسے تم دونوں کو مارنے کے بعد میں تم لوگوں کے پیاروں کو بھی ماروں گا، بہت مزہ آئے گا، قدرت کاظمی نے کہا لگایا۔ ویسے اس بچی کو مارتے ہوئے مجھے بالکل بھی رحم نہیں آئے گا۔ ڈیڈ پلیز ایسا مت کریں، روہیل چلایا۔ کیوں نہ ماروں؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہاری اس بچی کے ساتھ بڑی دوستی ہے۔ ڈیڈ پلیز اسے کچھ مت کریں، پلیز۔ آپ بے شک بدلے میں مجھے جان سے مار ڈالیں، لیکن اسے چھوڑ دیں پلیز۔ روہیل روتے ہوئے اس کی منت کرنے لگا۔ لیکن وہ قدرت ہی کیا جو کسی پر بھی رحم کر لے؟ ہرگز بھی نہیں، اب تو میں اس بچی کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا، قدرت کاظمی نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ وہ ان دونوں کو الگ الگ جگہ لے جا کر ختم کر دو، یہ دونوں زندہ بچنے نہ پائیں، دونوں کو بہت اذیت ناک موت دینا، اور پھر ان کی ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کر دینا۔ آخر کو اپنے بڑے بیٹے کو بھی تو سب دکھانا ہے نا۔ یہ کہتا قدرت کاظمی شفاقیت سے ہنس دیا۔ یس باس۔ قدرت کاظمی کے بندوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور ان دونوں کو گھسیٹ کر باہر لے گئے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ ان دونوں پر بے انتہا تشدد کر رہے تھے۔ ان کی چیخیں اور درد بھری کراہیں اندر کھڑے قدرت کاظمی کو بہت لطف دے رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ قدرت کاظمی بھی وہاں رکنا چاہتا تھا، لیکن اسے باس کی کال پر آ گئی، جس پر اسے ارجنٹ وہاں سے جانا پڑ گیا۔ رئیس لہو لہان ہو چکا تھا۔ ان کا بے تحاشا تحدث سہتا وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ 4 آدمی رئیس کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ نہیں معلوم کہ وہ اسے کہاں لے جا رہے تھے۔ روہیل اپنی بند ہوتی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو رئیس کو اٹھا کر ایک وین میں ڈال رہے تھے۔ روہیل نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن وہ ہاتھ بے سود نیچے آ گرا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کوئی آواز نکال پاتا۔ وہ لوگ اسے لوہے کی راڈ سے مار رہے تھے اور بڑی بے رحمی سے اس کی ایک ایک ہڈی کو توڑتے جا رہے تھے۔ پورے ویئر ہاؤس میں روہیل کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے ہوش ہونے لگا تھا۔ آنکھیں بند ہونے لگیں تب اس نے کسی نقاب پوش کو دیوار پر سے چھلانگ لگا کر اندر آتے دیکھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے ماسک سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ کالی پینٹ شرٹ کے اوپر اس نے کالی ہڈی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں خنجر تھے، جس کے ساتھ وہ بڑی مہارت سے ان آدمیوں کو مارتا جا رہا تھا۔ اس کے لڑنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہترین فائٹر ہے۔ ایک کے بعد ایک کا گلا کاٹتا وہ بڑی بے رحمی سے سب کو نیچے گراتا جا رہا تھا۔ آن گیان میں ہی وہ ان سب کو وہیں پر ڈھیر کر چکا تھا۔ کچھ کی تو اس نے بڑی بے رحمی سے نسیں کاٹ کر انہیں ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ درد سے چلا رہے تھے۔ اسے دونوں خنجر صاف کر کے انہیں اپنی ٹانگوں کے ساتھ باندھا۔ اب وہ ویئر ہاؤس کے اندر چلا گیا۔ اس نے ویئر ہاؤس سارا چھان مارا، لیکن اسے رئیس کہیں نہیں ملا۔ اگر بگ باس یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں گئے؟ لوکیشن تو یہیں کی تھی، پھر کہاں چلے گئے بگ باس؟ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ پلیز بگ باس، کہاں ہو تم؟ لگتا ہے کہ وہ لوگ باس کو کہیں دوسری جگہ لے گئے ہیں۔ وہ باہر نکل آیا۔ اس کی نگاہ اچانک نیچے گرے زخموں سے چور روہیل پر پڑی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ روہیل نے خوف سے اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ دیکھتا، خوف اور تکلیف کی شدت سے وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، روہیل کے پاس ایک گھٹنے کے بل بیٹھا۔ اس نے اپنا ماسک نیچے کیا۔ وہ ایک 22 سالہ بے انتہا حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں گرے رنگ کی تھیں۔ اپنے بھورے بالوں کو اس نے فرینچ چوٹی بنا رکھی تھی۔ اس کے نین نقش سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن اس کی اردو بالکل صاف تھی۔ اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ آگے بڑھایا اور روہیل کا گال دھپدھپایا، جو زخموں سے چور اور لہو لہان تھا۔ ہیلو، کیا تم زندہ ہو؟ لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ اس نے اس کی نبض چیک کی تو وہ بہت دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ اوف، ارے یار، یہ تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے بھی ابھی ہی بے ہوش ہونا تھا کیا؟ اس نے خوف سے کہا۔ اب کیا کروں؟ لگتا ہے کہ اسے اٹھا کر لے کر جانا پڑے گا۔ چلو کوئی نہیں، اٹھاتے ہیں پھر۔ اس نے روہیل کو اپنے کندھے پر ڈالا۔ کتنا بھاری ہے یہ۔ وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھائے وہاں سے روانہ ہوئی۔ بخت جہاں اس وقت آنے کے پاس اس کے کمرے میں موجود تھا، کیونکہ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ اشوا 4 دنوں سے لاپتہ تھی، اور اب تو رئیس کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ ایسے میں اب آنے کے بیمار پڑ جانے پر بخت پریشان تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ آنے کو بھی ابھی ابھی ڈاکٹر چیک کر کے گئے تھے۔
اس وقت وہ غنودگی میں تھی اور بخت اس کے سرہانے بیٹھا اس کا سر ہلکے ہلکے سے دبا رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آئی۔ وہ جلدی سے باہر نکل آیا۔ اس نے جھٹ سے موبائل فون کان سے لگایا بغیر نمبر دیکھے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا شاید رئیس یا پھر رامز کی کال ہوگی، لیکن دوسری طرف کوئی اور تھا۔ ہلو، ہاں ہلو، کیسے ہو فرحان جہانگیر عرف عام بیجے؟ نہیں، فرحان جہانگیر نہیں، بلکہ بخت جہاں نہیں، یا پھر تم کیف نین ہو، ہے نا؟ بتاؤ ذرا، یہی نام ہے نا تمہارے جس سے تم نے اپنی شخصیت کو چھپایا ہوا ہے؟ وہ آدمی ہنسا تھا۔ کون ہو تم اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اس کی باتیں سنتا بخت جہاں کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ لیکن میں تو تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں کہ تم اصل میں بخت جہاں ہو، لیکن تم اپنا اصل نام چھپا کر کہیں بہران جہانگیر بنے پھرتے ہو تو کہیں کیف حنین۔ صحیح کہا نا میں نے؟ میں نے کہا کون ہو تم؟ اس بار بخت نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے وہ ہنس دیا۔ تم ہی بتاؤ کہ میں کون ہو سکتا ہوں؟ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو سیدھے طریقے سے بات کرو کہ تمہیں کیا چاہیے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے تم ہی کو چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ میں تمہاری جان چاہتا ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سٹھے آگے ہو کیا؟ لگتا ہے کہ تم احمقوں کی جنت میں رہتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سب مجھے یہ کہو گے تو میں ڈر جاؤں گا؟ تو یہ بھول ہے تمہاری کہ میں تمہارے ہاتھ لگ جاؤں گا۔ اچھا، تو ایسی بات ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ تو تم خود کو میرے حوالے نہیں کرو گے تو پھر یہ دیکھ لو کہ شاید اس کے بعد پھر تم اس بارے میں کچھ سوچنے لگو۔ اس نے باران کو چند تصاویر بھیجی تھیں اور وہ تصویریں عشوہ، رئیس اور رحیل کاظمی کی تھیں، یعنی کہ ان کا پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رحیل پکڑا گیا اور بخت کا دماغ سب سے پہلے قدرت کاظمی کی طرف ہی گیا تھا۔ تو کیا قدرت کاظمی نے انہیں پکڑ لیا اور رئیس بھی اس کی قید میں تھا؟ یہ سب بہت برا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس نے جھٹ سے دوبارہ سے کال ملائی تھی۔ اس کی کال دیکھ کر قدرت کاظمی ہنس دیا۔ میں جانتا تھا تم مجھے کال ضرور کرے گے۔ تو تم قدرت کاظمی ہو نا؟ بخت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں، صحیح پہچانا، میرے بڑے بیٹے بخت جہاں۔ یہی نام ہے نا تمہارا؟ میں تمہیں یاد ہوں نا اچھی طرح سے؟ تو بتانا ذرا، میں نے بچپن میں تمہاری ماں، تمہارے نانا، تمہاری عاتقہ آنی اور تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ کہہ کر قدرت ہنس دیا۔ بخت کا غصے سے خون کھولنے لگا تھا۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں تمہیں چاند سے مار ڈالوں گا قدرت کاظمی، اگر جو تم نے میرے پیاروں کو کوئی بھی تکلیف دی یا پھر انہیں کوئی بھی نقصان پہنچایا تو بہت جلد میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے لے کر جانے والا ہوں۔ میرے پاس تمہارے خلاف ثبوت ہیں جنہیں میں میڈیا اور عوام کے سامنے لاؤں گا۔ میں تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دلواؤں گا۔ یہ یاد رکھنا، تم بہت جلد تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ قدرت کاظمی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہنس دیا۔ میرے پیارے بیٹے، مجھے دھمکی دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارے 3 پیارے میرے قبضے میں ہیں۔ وہ رئیس جس نے بچپن میں تمہیں موت سے بچایا تھا، وہ چھوٹی سی بچی اور وہ تمہارا چھوٹا بھائی جس نے تمہارے لیے مجھ سے بغاوت کی، وہ سب میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم نے ایسی کوئی بھی کوشش کی تو پھر وہ تینوں جان سے مار جائیں گے۔ بلکہ نہیں، تینوں نہیں، چاروں۔ یہ سن کر بخت کا ماتھا پھر سے ٹھنکا۔ چھوٹی تمہاری وہ بچپن کی دوست ہے نا، وہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، مطیبہ جمال۔ میں اسے بھی جان سے مار ڈالوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو، لیکن مجھے یقیناً تم اسے کھونا نہیں چاہو گے، ہے نا؟ ٹریلر تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کس طرح سے میں نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر اگلی بار وہ زندہ نہیں بچے گی۔ اگر تم ان سب کی زندگی چاہتے ہو تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور خود کو میرے حوالے کر دو، اور وہ سارے ثبوت بھی مٹا دو جو تمہارے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ساری جائیداد کے پیپرز بھی جو تمہاری ماں نے تمہیں دیے تھے۔ مجھے وہ سب کچھ چاہیے۔ سن رہے ہو نا تم؟ میری بس یہی 3 شرائط ہیں، ان پر عمل کرو اور اپنے پیاروں کو مجھ سے بچا لو۔ کیا کہتے ہو پھر؟ سودا منظور ہے؟ بخت جہاں سب سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ اس وقت وہ خود کو ہر طرح سے مجبور اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تم جو کچھ بھی چاہتے ہو وہ تو میں تمہیں ہرگز بھی نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں تم ایک مکار اور دوغلے انسان ہو جو ہر بار اپنے وعدے اور اپنی بات سے مکر جاتا ہے، اور اگر میں اسے وعدہ خلاف اور منافق انسان پر ہرگز بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے بہتری اسی میں ہے میرے لوگوں کو چھوڑ دو، ورنہ میں جو کچھ بھی کروں گا تم اسے سہ نہیں پاؤ گے۔ میرے پیاروں کو چھوڑ دو قدرت کاظمی، بخت چلایا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، اب تو وہ مریں گے، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ اگر بچانا چاہتے ہو تو بچا کر دکھاؤ، میں تمہیں 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں۔ چلو
بچا کر دکھاؤ اپنے ان چاروں پیاروں کو۔ یہ کہتا قدرت کاظمی اس کی کال کاٹ گیا۔ ہلو ہلو، بخت جہاں نے دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب کیا کروں میں، کیا کروں؟ بخت کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ تینوں اس کے قبضے میں تھے، وہ انہیں کسی بھی وقت مار سکتا تھا، لیکن وہ مطیبہ کو تو بچا سکتا تھا نا۔ ہاں، اب یہی کام کرنا تھا اسے۔ وہ جانتا تھا کہ قدرت کاظمی مطیبہ کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ غلط کرے گا، اس لیے اس نے سب سے پہلے مطیبہ کو بچانا تھا۔ اس کے بعد وہ اس سے قدرت کاظمی کے خلاف سارے اکٹھے کیے گئے ثبوت میڈیا اور عوام تک پہنچانا تھا تاکہ سبھی لوگ اس کا اصلی مکروہ چہرہ دیکھ سکیں۔ لیکن ایک ڈر بھی تھا، کہیں وہ کسی اپنے کو نہ کھو دے، اور بس یہی تو تھے بچے جو اس کے اپنے تھے۔ اگر انہیں بھی کھو دیا تو؟ اس کے آگے وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ان چاروں کو کوئی بھی نقصان پہنچنے سے پہلے اسے قدرت کاظمی کا مکروہ چہرہ دنیا والوں کے سامنے لانا تھا۔ اس طرح ہی وہ اپنے پیاروں کو بچا سکتا تھا۔ اسے بس ایک یہی حل نظر آ رہا تھا۔ اس نے رامس کو بلایا اور پوری بات سے آگاہ کر دیا۔ رئیس اسرا روہیل قدرت کاظمی کی قید میں تھے اور ان کا پلان فلاپ ہو چکا تھا۔ یہ سن کر رامس بھی پریشان ہو گیا۔ وقت نے کہا کہ وہ آنے کے پاس رہے، آگے کا کام وہ خود سنبھال لے گا۔ اوکے باس۔ رامس کو آنے کے پاس چھوڑ کر وقت وہاں سے نکل گیا۔